میں سب سے پہلے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آج فیڈریشن کے ریجنل آفس میں تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر، اور ہمیشہ آپ بزنس کمیونٹی کے جو بھی مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنے میں ہمیشہ فیڈریشن کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں. ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. میں آج کی جو میٹنگ ہوئی یہاں پر ہو رہی ہے، جس میں پورے پاکستان سے LPG ڈسٹریبیوٹرز ایسوسیشن آف پاکستان کے ممبر تشریف لائے ہوئے ہیں، جس میں ان کے پیٹرن، ان کے پریزیڈنٹ، ان کے سیکرٹریز، ان کی سیفٹی کے ممبرز، ان کے چیئرمین عرفان کھوکر صاحب پورے پاکستان سے یہاں پر ممبر تشریف لائے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی طرف آؤں، میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس آلریڈی جن ایشوز پہ کام کر رہا ہے، اور میں یہاں پر گورنمنٹ آف پاکستان کا اور SIFC کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے IBPs کے حوالے سے ایک ٹاسک فورس بنائی اور وہ دن اور رات اس پہ کام کر رہی ہے، اور جس کے وجہ سے ہم پہلے ہی 8 سے 9 روپے جو ریٹ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ بہت جلد 10 سے 11 روپے فروری اینڈ یا مارچ کے مہینے میں ہمیں 24 کروڑ عوام کو یہ ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح میں فنانس منسٹر صاحب کا، اسٹیٹ بینک کے گورنر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور پرائم منسٹر صاحب کا، کہ جو انٹرسٹ ریٹ کا جو ایشو تھا ہمارا، جو 22% پہ تھا، وہ الحمدللہ 12% پہ آ گیا ہے. اور ہماری FPCCI کی اور بزنس کمیونٹی کی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد سے جلد سنگل ڈیجٹ کر دیا جائے. سنگل ڈیجٹ سے مراد یہ ہے کہ 9% جو انٹرسٹ ریٹ کر دیا جائے اور 9 سینٹ ہی بجلی کا ریٹ کر دیا جائے. اسی طرح میں گورنمنٹ آف پاکستان کا، پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے کنسٹرکشن کے اوپر ٹاسک فورس بنائی، وہ بھی دن اور رات کام کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی ہمیں بہت جلد جو ہے وہ ریلیف پیکج ملنے جا رہا ہے. اسی طرح ہم نے ایگریکلچر کے اوپر کام کیا، اور ہم نے اس میں گرین انیشیٹو پاکستان کے ساتھ میٹنگ کی اسلام آباد میں، اور ارلی کاٹن کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بھی رزلٹ جو ہے ہمیں بہت جلد ملیں گے. اب میں آتا ہوں آج کی جو ہمارا جو آج کا جو آبجیکٹیو ہے آج کی پریس کانفرنس کا، اور یہاں پر جو میٹنگ ہوئی، اس میں سب سے جو اہم بات ہے، اس میں معصوم جانوں کا ضیاع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے برابر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عرفان کھوکر صاحب جو چیئرمین LPG ڈسٹریبیوٹر ایسوسیشن کے اور ان کے ممبران نے جو دن اور رات محنت کی ہے، اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو رولز LPG رولز بنے ہوئے ہیں، ریگولیشنز بنے ہوئے ہیں، اوگرا کے جو رولز بنے ہوئے ہیں، جو ایکسپلوژن کے حوالے سے جو رولز بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کچھ ترامیم کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ اس پہ نان بیلیبل جو افینس ہونی چاہیے ہے کہ کوئی بندے کے اوپر FIR کٹے تو وہ بیل کے اوپر باہر نکلنا آئے. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے سال ایک حادثہ ہوا جو کہ حیدرآباد میں ہوا، جس میں 27 جانیں جو ہے وہ ضائع ہو گئیں اور کئی لوگ جو ہے معذور ہو گئے. اسی طرح ابھی ملتان میں اور DG خان میں ایک باؤزر پھٹا، جس سے بھی کئی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، 18 سے زیادہ تقریباً، اور کئی لوگ معذور ہو چکے ہیں. یہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں اور جو لوگ جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں. ایک انسان ہوتا ہے جو گھر کے لیے روزی کما کر لا رہا ہوتا ہے، وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اس کے جو لواحقین ہیں وہ اب راہیں دیکھتے ہیں کہ کون آئے گا اور کون ان کے لیے روزی لے کر آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جو جانوں کے ساتھ جو کھلواڑا ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. یہ LPG ایسوسیشن اور فیڈریشن پاکستان چیمبر اس کے خلاف ہے. میں یہاں پر جو کمپنیز ہیں، جو اس میں ڈسٹریبیوٹرز کمپنیز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، انہی کمپنیز کو اجازت دی جائے مارکیٹنگ کی بھی، جو کہ اوگرا سے اور جو متعلقہ جو ایجنسیز ہیں ان سے اپروو ہو. اسی طرح جو ڈسٹریبیوٹر کمپنیز ہیں، ان کو وہی کمپنیز کو اجازت دی جائے جو کہ اپرووڈ ہیں متعلقہ محکموں سے. اسی طرح جو رجسٹرڈ شاپس ہیں، اگر رجسٹرڈ نہیں ہیں تو شاپس کو بھی رجسٹرڈ کیا جائے. اور میں یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے، جو CO2 کی مکسنگ ہو رہی ہے LPG کے ساتھ، CO2 جو ہے اس کا جو پریشر ہے وہ ہائی پریشر ہے، 800-900 PSI.
جبکہ LPG کا جو پریشر ہے وہ 90 سے لے کر 150 PSI تک ہے. تو جو سلنڈر اور جو باؤزر ڈیزائن ہو رہے ہیں وہ اگر لو پریشر کے اوپر ڈیزائن ہو رہے ہیں اور اس میں اگر ہائی پریشر CO2 اس میں ڈال دی جائے گی تو حادثہ تو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ہماری جو خاص طور پہ جو پنجاب کی جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے آج کل خاص طور کے اوپر پتنگ بازی کے اوپر اور تجاوزات کے اوپر ایکشن لیا ہے. تو میری ان سے درخواست ہے, پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور چاروں صوبوں کے چیف منسٹر سے بھی گزارش ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی نگرانی کے اندر یہ کمیٹی بنائی جائیں جو ڈور ٹو ڈور جا کر جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں, جو شاپس ہیں ان کو وزٹ کریں اور جو غیر معیاری سلنڈرز اور باؤزر مارکیٹ میں موجود ہے اس کو فوری طور پر سیل کر دیا جائے. یہ کام بہت آسان طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر پتنگ بازی کو روکا جا سکتا ہے اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں پر جانوں کا معاملہ ہے, انسانی جان کا معاملہ ہے, اس پہ کوئی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. تو میری دوبارہ ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے, چیف منسٹر چاروں صوبوں کے, کہ اس کے اوپر ڈپٹی کمشنرز کے تھرو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائی جائے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ابھی سینٹ میں ہماری جو عرفان کھوکر صاحب نے سینٹ کی کمیٹی کے اندر پوری ایک پریزنٹیشن دی اور وہاں پر کچھ تجاویز پیش کی گئیں اور اس کی قانونی سمری تیار ہو چکی ہوئی ہے. ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور لا منسٹر صاحب کے پاس ہے کہ اس سمری کو, اس قانون کو جلد سے جلد جو ہے اس کا قانون بنایا جائے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ قانون بنے ہوئے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو میں اگین لا منسٹری سے ریکویسٹ کروں گا, چاروں صوبوں کے چیف منسٹر سے, چیف سیکرٹری سے, پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی قانون ہیں اس کو حرکت میں لایا جائے, جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کو حرکت میں لایا جائے اور انسانی جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں ان کو بچایا جائے. اس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معافی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے کہ جو CO2 کی جو پرائس ہے وہ 25,000 روپے پر ٹن ہے, جبکہ LPG کی جو پرائس ہے وہ 2,35,000 پر ٹن ہے. اور اس کو مکس کر کے ایک جو ہے اس کو اپنا منافع بنایا جا رہا ہے, لیکن ایک جان کی اس کے اوپر, اس کی قیمت کے اوپر, کئی جانوں کی قیمت کے اوپر یہ جو دھندا ہے یہ چل رہا ہے, یہ کاروبار چل رہا ہے. تو آج کی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ابھی ایسوسیشن ہے ایک قرارداد بھی پیش کی ہے کہ اگر کوئی بھی غیر معیاری کام ہوگا تو ایسوسیشن اس کے اوپر FIR کٹوائے گی اور اس کے اوپر کیس کرے گی. تو میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام یہاں پر جو معزز مہمان تشریف لائے ہیں پورے پاکستان سے, میڈیا کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو قانون بنے ہوئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو ہماری میڈیا کے توسط سے دوبارہ درخواست ہے پرائم منسٹر صاحب سے, چاروں چیف منسٹر صاحب سے کہ جو قانون بنا ہوا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی جائے. نمبر 2, اگر اس میں کوئی پکڑا جائے غلط کام کرتے ہوئے اس کو نان بیلیبل سزا ہونی چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے. نمبر 3 کہ جو کمپنیاں غیر معیاری سلنڈر بنا رہی ہیں اور جو باؤزر بنا رہی ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے فار ایور کے لیے اور کسی بھی اور نام سے ان کو رجسٹرڈ نہ ہونے دیا جائے. یہ بھی ایک اہم بات ہے. اسی طرح جو باؤزر بن رہے ہیں اس کے اندر اگر 30 ٹن کا باؤزر بن رہا ہے اور اس میں 50 ٹن فل کیا جا رہا ہے اس کو بھی فوری طور کے اوپر جو پکڑا جائے اس کو سیز کر دیا جائے. تو یہ ہمارے 4-5 مین مطالبات ہیں جو کہ گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے.